خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، فاروق اعظم کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم کیساریہ، جزیرہ، خوزستان اور عراق عجم کی جو فتوحات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیساریہ شام کے ساحل پر واقع ہے اور فلسطین کے اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے اور آج ویران پڑا ہے، لیکن اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا اور بقول بلازری 300 بازار آباد تھے۔ اس شہر پر اول 13 ہجری سن 635 عیسوی میں عمرو بن العاص نے چڑھائی کی اور مدت تک محاصرہ کیے پڑے رہے، لیکن فتح نہ ہو سکا۔ ابو عبیدہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو ان کی جگہ مقرر کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ کیساریہ کی مہم پر جائیں۔ وہ 17,000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے اور شہر کا محاصرہ کیا، لیکن 18 ہجری سن 639 عیسوی میں جب بیمار ہوئے تو امیر معاویہ جو ان کے بھائی تھے ان کو اپنے قائم مقام کر کے دمشق چلے آئے اور یہیں پر وفات پائی۔ امیر معاویہ نے بڑے ساز و سامان سے محاصرہ کیا، شہر والے کئی دفعہ قلعہ سے نکل کر لڑے لیکن ہر دفعہ شکست کھائی، تاہم شہر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ ایک دن ایک یہودی نے جس کا نام یوسف تھا، وہ امیر معاویہ کے پاس آ کر ایک سرنگ کا اس نے ایک نشان دیا جو شہر کے اندر قلعہ کے دروازے تک گئی تھی۔ چنانچہ چند بہادروں نے اس کی راہ قلعہ کے اندر پہنچ کر دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی تمام فوج ٹوٹ پڑی اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ مورخین کا بیان ہے کہ کم سے کم عیسائیوں کی 80,000 فوج تھی جس میں بہت کم زندہ بچی۔ چونکہ یہ ایک مشہور مقام تھا، اس کی فتح سے گویا شام کا مطلع صاف ہو گیا۔ اس کے بعد ذکر ہو جائے جزیرہ کی فتح کا۔ مدائن کی فتح سے دفعتاً تمام عجم کی آنکھیں کھل گئیں۔ عرب کو کبھی تو وہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، مگر اب ان کو عرب کے نام سے لرزہ آتا تھا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ہر صوبے نے بجائے خود عرب کے مقابلے کے تیاریاں شروع کی۔ سب سے پہلے جزیرہ نے ہتھیار سنبھالا کیونکہ اس کی سرحد عراق سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات سے اطلاع دی، وہاں سے عبداللہ بن المعتم معمور ہوئے، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکہ کا خاص خیال تھا اس لیے افسروں کو بھی خود ہی نامزد کیا۔ چنانچہ مقدمۃ الجیش پر ربیع بن الافکل، میمنہ پر حارث بن حسان، میسرہ پر فرات بن حیان، ساقہ پر ہانی بن قیس معمور ہوئے۔ عبداللہ بن المعتم 5,000 کی جمعیت سے تکریت کی طرف بڑھے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ مہینے سے زیادہ محاصرہ رہا اور 24 دفعہ حملے ہوئے۔ چونکہ عجمیوں کے ساتھ عرب کے چند قبائل یعنی ایاد، تغلب، نمر بھی شریک تھے، عبداللہ نے خفیہ پیغام بھیجا اور غیرت دلائی کہ تم عرب ہو کر عجم کی غلامی کیوں گوارا کرتے ہو۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ سب نے اسلام قبول کیا اور کہلا بھیجا کہ تم شہر پر حملہ کرو، ہم عین موقع پر اجمیوں سے ٹوٹ کر تم سے آ ملیں گے۔ یہ بندوبست ہو کر تاریخ معین پر دھاوا کیا۔ عجمی مقابلے کو نکلے تو خود ان کے ساتھ عربوں نے عقب سے ان پر حملہ کیا۔ عجمی دونوں طرف سے گھر کر پامال ہو گئے۔ یہ مارکہ اگرچہ جزیرہ کی مہمات میں شامل ہے، لیکن چونکہ اس کا موقع اتفاقی طور سے عراق کے سلسلے میں آ گیا تھا، اس لیے مورخین اسلام جزیرہ کی فتوحات کو اس واقعے سے شروع نہیں کرتے، اور خود اس زمانے میں یہ مارکہ عراق کے سلسلے سے الگ خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ 17 ہجری میں جب عراق و شام کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو سعد کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پہنچا کہ جزیرہ پر فوجیں بھیجی جائیں۔ سعد نے ایاز بن غنم کو 5,000 کی جمعیت سے اس مہم پر معمور کیا۔ وہ عراق سے چل کر جزیرہ کی طرف بڑھے اور شہر رہا کے قریب، جو کسی زمانے میں رومن امپائر کا یادگار مقام تھا، ڈیرے ڈالے۔ یہاں کے حاکم نے خفیف سی روک ٹوک کے بعد جزیہ پر صلح کر لی۔ رہا کے بعد چند روز میں تمام جزیرہ اس سرے سے اس سرے تک فتح ہو گیا۔ جن جن مقامات پر خفیف لڑائیاں پیش آئیں تو ان کے نام یہ ہیں: رقہ، حران، نصیبین، میعاد فارقین، سمسات، سروج، قرقیہ، زوزان، عین الوردہ۔ 15 ہجری سن 636 عیسوی میں مغیرہ بن شعبہ بصرہ کے حاکم مقرر ہوئے، اور چونکہ خوزستان کی سرحد بصرہ سے ملی ہوئی تھی، انہوں نے خیال کیا کہ اس کی فتح کے بغیر بصرہ سے کافی طور سے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔
چنانچہ 16 ہجری سن 637 عیسوی کے شروع میں اہواز پر، جس کو ایرانی ہرمز شہر کہتے تھے، حملہ کیا۔ یہاں کے رئیس نے ایک مختصر رقم دے کر صلح کر لی۔ مغیرہ وہیں رک گئے۔ 17 ہجری میں مغیرہ معزول ہوئے، ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری مقرر ہوئے۔ اس انقلاب میں اہواز کے رئیس نے سالانہ رقم بند کر دی اور اعلانیہ بغاوت کا اظہار کیا۔ مجبوراً ابو موسیٰ اشعری نے لشکر کشی کی اور اہواز کو جا گھیرا۔ شاہی فوج جو یہاں رہتی تھی اس نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن آخر شکست کھائی اور شہر فتح ہو گیا۔ غنیمت کے ساتھ ہزاروں آدمی لونڈی غلام بن کر تقسیم کیے گئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ سب رہا کر دیے جائیں، چنانچہ وہ سب چھوڑ دیے گئے۔ ابو موسیٰ نے اہواز کے بعد مناظر کا رخ کیا۔ یہ خود ایک محفوظ مقام تھا۔ شہر والوں نے بھی ہمت اور استقلال سے حملے کو روکا۔ اس مارکہ میں مہاجر بن زیاد جو ایک معزز افسر تھے وہ شہید ہوئے اور قلعہ والوں نے ان کا سر کاٹ کر برج کے کنگرا پر لٹکا دیا۔ ابو موسیٰ نے مہاجر کے بھائی ربیع کو یہیں چھوڑا اور خود سوس کو روانہ ہوئے۔ ربیع نے مناظر کو فتح کر لیا اور ابو موسیٰ نے سوس کا محاصرہ کر کے ہر طرف سے رسد بند کر دی۔ قلعہ میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ مجبوراً رئیس شہر نے صلح کی درخواست کی کہ اس کے خاندان کے 100 آدمی زندہ چھوڑ دیے جائیں۔ ابو موسیٰ نے منظور کیا۔ رئیس ایک ایک آدمی کو نامزد کرتا اور اس کو امن دے دیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے شمار میں رئیس نے خود اپنا نام نہیں لیا تھا، چنانچہ جب 100 کی تعداد پوری ہو گئی تو ابو موسیٰ اشعری نے رئیس کو جو شمار سے باہر تھا قتل کرا دیا۔ سوس کے بعد رمحزر کا محاصرہ ہوا اور 8 لاکھ سالانہ پر صلح ہو گئی۔ یزد گرد اس وقت قم میں مقیم تھا اور خاندان شاہی کے تمام ارکان ساتھ تھے۔ ابو موسیٰ کی 10 درازیوں کی خبریں اس کو برابر پہنچتی تھیں۔ ہرمزان نے جو شرویا کا ماموں اور بڑی قوت کا سردار تھا، یزد گرد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر اہواز اور فارس میری حکومت میں دے دیے جائیں تو عرب کے سیلاب کو آگے بڑھنے سے روک دوں۔ یزد گرد نے اسی وقت فرمان حکومت عطا کر کے ایک جمعیت عظیم ساتھ کر دی۔ خوزستان کا صدر مقام شوستر تھا اور شاہی امارات اور فوجی چھاونیاں جو کچھ تھی ہرمزان نے وہاں پہنچ کر قلعہ کی تعمیر کرائی اور خندق اور برجوں سے مستحکم کیا اور اس کے ساتھ ہر طرف نقیب اور ہرکارے دوڑا دیے کہ لوگوں کو جوش دلا کر جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ اس تدبیر سے قومی جوش جو افسردہ ہو گیا تھا پھر تازہ ہو گیا اور چند روز میں ایک جمعیت اعظم فراہم ہو گئی۔ ابو موسیٰ نے دربار خلافت کو نامہ لکھا اور مدد کی درخواست کی۔ وہاں سے عمار بن یاسر کے نام جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حکم آیا کہ نعمان بن مقرن کو 1000 آدمی کے ساتھ مدد کو بھیجیں، لیکن غنیم نے جو ساز و سامان کیا تھا اس کے سامنے یہ جمعیت بیکار تھی۔ ابو موسیٰ نے دوبارہ لکھا کہ جس کے جواب میں عمار کو حکم پہنچا کہ آدھی فوج کو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کوفہ میں چھوڑ دو اور باقی فوج لے کر خود ابو موسیٰ کی مدد کو جاؤ۔ ادھر جریر بجلی ایک بڑی فوج لے کر جلولہ پہنچا۔ ابو موسیٰ نے اس ساز و سامان سے شوستر کا رخ کیا اور شہر کے قریب پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ ہرمزان کثرت فوج کے بل پر خود شہر سے نکل کر حملہ آور ہوا۔ ابو موسیٰ نے بڑی ترتیب سے صف آرائی کی، میمنہ براء بن مالک کو دیا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں ان کے بھائی تھے۔ میسرہ پر براء بن عازب انصاری کو مقرر کیا۔ سواروں کا رسالہ حضرت انس کی رکاب میں تھا۔ دونوں فوجیں خود جیت توڑ کر لڑیں۔ براء بن مالک مارتے دھاڑتے شہر پناہ کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ ادھر ہرمزان نہایت بہادری کے ساتھ فوج کو لڑا رہا تھا۔ عین پھاٹک پر دونوں کا سامنا ہوا۔ براء مارے گئے، ساتھ ہی مخرات بن سور نے جو میمنہ کو لڑا رہے تھے بڑھ کر وار کیا، لیکن ہرمزان نے ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ تاہم میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ عجمی 1000 مقتول ہوئے اور 600 زندہ گرفتار ہوئے۔ ہرمزان نے قلعہ بند ہو کر لڑائی جاری رکھی۔ ایک دن شہر کا ایک آدمی چھپ کر ابو موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے جان و مال کو امن دیا جائے تو میں شہر پر قبضہ کرا دوں گا۔ ابو موسیٰ نے منظور کیا۔ اس نے ایک عرب کو جس کا نام اشرس تھا ساتھ لیا اور نہر وحبل سے جو دجلہ کی ایک شاخ ہے اور شوستر کے نیچے بہتی ہے پار اتر کر ایک تہخانے کی راہ میں داخل ہوا اور اشرس کے منہ پر چادر ڈال کر کہا کہ نوکر کی طرح میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ چنانچہ شہر کے گلی کوچوں سے گزرتا ہوا خاص ہرمزان کے محل میں آیا۔ ہرمزان رئیسوں اور درباریوں کے ساتھ جلسہ جمائے بیٹھا ہوا تھا۔
شہری نے ان کو تمام عمارات کی سیر کرائی اور موقع کے نشیب و فراز دکھائے۔ ابو موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، آگے تمہاری ہمت اور تقدیر ہے۔ اشرس نے اس کے بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ 200 جانباز میرے ساتھ ہوں تو شہر فوراً فتح ہو جائے۔ ابو موسیٰ نے فوج کی طرف دیکھا، 200 بہادروں نے بڑھ کر کہا کہ خدا کی راہ میں ہماری جان حاضر ہے۔ اشرس اسی تہہ خانے کی راہ شہر پناہ کے دروازے پر پہنچے اور پہرے داروں کو تہہ تیغ کر کے اندر کی طرف سے دروازہ کھول دیا۔ ادھر ابو موسیٰ فوج کے ساتھ موقع پر موجود تھے۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ تمام لشکر ٹوٹ پڑا اور شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ ہرمزان نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ مسلمان قلعے کے نیچے پہنچے تو اس نے برج پر چڑھ کر کہا کہ میرے ترکش میں اب بھی 100 تیر ہیں اور جب تک اتنی ہی لاشیں یہاں نہ بچ جائیں میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ تاہم میں اس شرط پر اترتا ہوں کہ تم مجھ کو مدینہ پہنچا دو اور جو کچھ فیصلہ ہو عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ہو۔ ابو موسیٰ نے منظور کیا اور حضرت انس کو مامور کیا کہ مدینہ تک اس کے ساتھ جائیں۔ ہرمزان بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا۔ بڑے بڑے رئیس اور خاندان کے تمام آدمی رکاب میں لیے مدینہ کے قریب پہنچ کر شاہانہ ٹھاٹ سے آراستہ ہوا۔ تاج مرصع جو آذین کے لقب سے مشہور تھا سر پر رکھا، دیبا کی قبا زیب تن کی، شاہان عجم کے طریقے کے موافق زیور پہنے، کمر سے مرصع تلوار لگائی، غرض شان و شوکت کی تصویر بن کر مدینے میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ وہ سمجھتا تھا کہ جس شخص کے دبدبہ نے تمام دنیا میں غلغلہ ڈال رکھا ہے اس کا دربار بھی بڑے ساز و سامان کا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور فرش خاک پر لیٹے ہوئے تھے۔ ہرمزان مسجد میں داخل ہوا تو سینکڑوں تماشائی ساتھ تھے جو اس کے زرق برق لباس کو بار بار دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ لوگوں کی آہٹ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو عجمی شان و شوکت کا مرقع سامنے تھا۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ دنیا دوں کی دل فریبیاں ہیں۔ اس کے بعد ہرمزان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اس وقت تک مترجم نہیں آیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کچھ فارسی سے آشنا تھے، اس لیے انہوں نے ترجمانی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وطن پوچھا۔ مغیرہ وطن کی فارسی نہیں جانتے تھے، اس لیے کہا کہ از خدا مرضی، اور پھر باتیں شروع ہوئیں۔ قادسیہ کے بعد ہرمزان نے کئی دفعہ سعد سے صلح کی تھی اور ہمیشہ اقرار سے پھر جاتا تھا۔ شوستر کے مارکے میں 2 بڑے مسلمان افسر اس کے ہاتھ سے مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان باتوں کا اس قدر رنج تھا کہ انہوں نے ہرمزان کے قتل کا پورا ارادہ کر لیا تھا، تاہم اتمام حجت کے طور پر عرض معروض کی اجازت دی۔ اس نے کہا کہ عمر، جب تک خدا ہمارے ساتھ تھا تم ہمارے غلام تھے، اب خدا تمہارے ساتھ ہے اور ہم تمہارے ہیں۔ یہ کہہ کر پینے کا پانی مانگا۔ پانی آیا تو پیالہ ہاتھ میں لے کر درخواست کی کہ جب تک پانی نہ پی لوں مارا نہ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ اس نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتا اور اس لیے شرط کے موافق تم مجھ کو قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مغالطہ پر حیران رہ گئے۔ ہرمزان نے کلمہ توحید پڑھا اور کہا کہ میں پہلے ہی اسلام لا چکا تھا، لیکن یہ تدبیر اس لیے کی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش ہوئے اور خاص مدینہ میں رہنے کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ 2000 سالانہ روزینہ مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس وغیرہ کی مہمات میں اکثر اس سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ شوستر کے بعد جندی صابور پر حملہ ہوا جو شوستر سے 24 میل ہے۔ کئی دن تک محاصرہ رہا اور ایک دن شہر والوں نے خود دروازے کھول دیے اور نہایت اطمینان کے ساتھ تمام لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے۔ مسلمانوں کو ان کے اطمینان پر تعجب ہوا اور اس کا سبب دریافت کیا۔ شہر والوں نے کہا کہ تم ہم کو جزیہ کی شرط پر امن دے چکے ہو، اب کیا جھگڑا رہا؟ سب کو حیرت تھی کہ امن کس نے دیا؟ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپا کر امن کا رکا لکھ دیا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ ایک غلام کی خودداری حجت نہیں ہو سکتی۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد اور غلام نہیں جانتے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ مسلمان غلام بھی مسلمان ہے اور جس کو اس نے امان دے دی تمام مسلمان امان دے چکے۔ اس شہر کی فتح نے تمام خوزستان میں اسلام کا سکہ بٹھا دیا اور فتوحات کی فہرست میں ایک اور نئے ملک کا اضافہ ہو گیا۔ سامعین محترم، جلولہ کے بعد جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کرتے آئے ہیں، یزد گرد رے چلا گیا، لیکن یہاں کے رئیس آبان جادویا نے بے وفائی کی۔
اس لیے رے سے نکل کر اصفہان اور کرمان ہوتا ہوا خراسان پہنچا۔ یہاں پہنچ کر مرو میں اقامت اختیار کی۔ آتش پارسی ساتھ تھی، اس لیے آتش کدا تیار کرایا اور مطمئن ہو کر پھر سلطنت حکومت کے ٹھاٹ لگا دیے۔ یہی خبر لگی کہ عربوں نے عراق کے ساتھ خوزستان بھی فتح کر لیا اور ہرمزان جو سلطنت کا زور و بازو تھا زندہ گرفتار ہو گیا۔ یہ حالات سن کر نہایت طیش میں آیا، اگرچہ سلطنت کی حیثیت سے اس کا وہ پہلا روب و داب باقی نہیں رہا تھا، تاہم 3000 برس کا خاندانی اثر دفعتاً نہیں مٹ سکتا تھا۔ ایرانی اس وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ عرب کی آندھی سرحدی مقامات تک پہنچ کر رک جائے گی، اس لیے ان کو اپنی خاص سلطنت کی طرف سے اطمینان تھا۔ لیکن خوزستان کے واقعے سے ان کی آنکھیں کھلیں، ساتھ ہی شہنشاہ کے فرامین اور نقیب پہنچے۔ اس سے دفعتاً طبرستان، جرجان، نہاوند، رے، اصفہان، ہمدان سے گزر کر خراسان اور سندھ تک تلاطم مچ گیا اور 1.5 لاکھ ٹڈی دل لشکر قم میں آ کر ٹھہرا۔ یزدگرد نے مردان شاہ کو، جو ہرمز کا فرزند تھا، امیر لشکر مقرر کر کے نہاوند کی طرف روانہ کیا۔ اس مارکہ میں درفش کاویانی، جس کو عجم فال ظفر سمجھتے تھے، مبارک فالی کے لحاظ سے نکالا گیا۔ چنانچہ مردان شاہ جب روانہ ہوا تو اس مبارک علم کا فریرہ اس پر سایہ کرتا جاتا تھا۔ عمار بن یاسر نے، جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات سے اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار کا خط لیے مسجد نبوی میں آئے اور سب کو سنا کے کہا کہ گروہ عرب، اس مرتبہ تمام ایران کمر بستہ ہو کر چلا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دے۔ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ امیر المومنین، واقعات نے آپ کو تجربہ کار بنا دیا ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ آپ جو حکم دیں بجا لائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری رائے ہے کہ شام، یمن، بصرہ کے افسروں کو لکھا جائے کہ اپنی اپنی فوجیں لے کر عراق کو روانہ ہوں اور آپ خود اہل حرم کو لے کر مدینہ سے اٹھیں۔ کوفہ میں تمام فوجیں آپ کے علم کے نیچے جمع ہوں اور پھر نہاوند کی طرف رخ کیا جائے۔ حضرت عثمان کی رائے کو سب نے پسند کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور بولے کہ شام اور بصرہ سے فوجیں ہٹیں تو ان مقامات پر سرحد کے دشمنوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور آپ نے مدینہ چھوڑا تو عرب میں قیامت برپا ہو جائے گی اور خود اپنے ملک کا تھامنا مشکل ہو جائے گا۔ میری رائے ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں اور شام اور یمن، بصرہ وغیرہ میں فرمان بھیج دیے جائیں کہ جہاں جہاں جس قدر فوجیں ہیں ایک ایک ثلث ادھر روانہ کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے بھی یہی تھی، لیکن تنہا اس کا فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ بحث پیش آئی کہ ایسی بڑی مہم میں سپہ سالار بن کر کون جائے۔ لوگ ہر طرف خیال دوڑا رہے تھے، لیکن اس درجے کا کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ جو لوگ اس منصب کے قابل تھے وہ اور مہمات میں مصروف تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کمال میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انہوں نے ملک کے حالات سے ایسی واقفیت حاصل کی تھی کہ قوم کے ایک ایک فرد کے اوصاف ان کی نگاہ میں تھے۔ چنانچہ اس موقع پر حاضرین نے خود کہا کہ اس کا فیصلہ آپ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمان بن مقرن کو انتخاب کیا اور سب نے اس کی تائید کی۔ نعمان 30,000 کی جمعیت لے کر کوفہ سے روانہ ہوئے۔ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، جن میں سے حذیفہ بن الیمان، عبداللہ بن عمر، جریر بجلی، مغیرہ بن شعبہ، عمر معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم زیادہ مشہور ہیں۔ نعمان نے جاسوسوں کو بھیج کر معلوم کیا کہ نہاوند تک کا راستہ صاف ہے، چنانچہ نہاوند تک برابر بڑھتے چلے گئے۔ نہاوند سے 9 میل ادھر اسپدہان ایک مقام تھا، وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ایک بڑی تدبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی کہ فارس میں جو اسلامی فوجیں موجود تھیں ان کو لکھا کہ ایرانی اس طرف سے نہاوند کی طرف بڑھنے نہ پائیں۔ اس طرح دشمن ایک بہت بڑی مدد سے محروم رہ گیا۔ عجم نے نعمان کے پاس سفارت کے لیے پیغام بھیجا، چنانچہ مغیرہ بن شعبہ جو پہلے بھی اس کام کو انجام دے چکے تھے سفیر بن کر گئے۔ عجم نے بڑی شان سے درو دربار آراستہ کیا، مردان شاہ کو تاج پہنا کر تخت زریں پر بٹھایا۔ تخت کے دائیں بائیں ملک کے شہزادے دیبائے زرکش کی قبائیں سر پر تاج زر، ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے۔ ان کے پیچھے دور دور تک سپاہیوں کی صفیں قائم کی۔
جن کی برہنہ تلواروں سے آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ مترجم کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی۔ مردان شاہ نے کہا کہ اہل عرب سب سے بدبخت، سب سے زیادہ فاقہ مست، سب سے زیادہ ناپاک قوم ہو سکتی ہو وہ تم ہو۔ یہ قدر انداز جو میرے تخت کے گرد کھڑے ہیں ابھی تمہارا فیصلہ کیے دیتے، لیکن مجھ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے تیر تمہارے ناپاک خون میں آلودہ ہوں۔ اب بھی اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ مغیرہ نے کہا کہ ہاں، ہم لوگ ایسے ہی ذلیل تھے، لیکن اس ملک میں آ کر ہم کو دولت کا مزہ پڑ گیا، اور یہ مزہ ہم اسی وقت تک چھوڑیں گے جب ہماری لاشیں خاک پر بچ جائیں۔ غرض سفارت بے حاصل گئی اور دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نعمان نے میمنہ اور میسرہ پر حذیفہ اور سوید بن مقرن کو، مجروح پر قعقاع کو مقرر کیا، ساکا پر مجاشع متعین ہوئے، ادھر میمنہ پر زروق اور میسرہ پر بہمن تھا۔ اجمیوں نے میدان جنگ میں پہلے سے ہر طرف گوکھرو بچھا دیے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آگے بڑھنا مشکل ہوتا تھا اور اجمی جب چاہتے تھے شہر سے نکل کر حملہ آور ہوتے تھے۔ نعمان نے یہ حالت دیکھ کر افسروں کو جمع کیا اور سب سے الگ الگ رائے لی۔ طلیحہ بن خالد الاسدی کی رائے کے موافق فوجیں آراستہ ہو کر شہر سے 6-7 میل کے فاصلے پر ٹھہری اور قعقاع کو تھوڑی سی فوج دے کر بھیجا کہ شہر پر حملہ آور ہوں۔ اجمی بڑے جوش سے مقابلے کو نکلے اور اس بندوبست کے لیے کہ کوئی شخص پیچھے نہ ہٹنے پائے، جس قدر بڑھتے آتے تھے گوکھرو بچھاتے آتے تھے۔ قعقاع نے لڑائی چھیڑ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ اجمی برابر بڑھتے چلے آئے یہاں تک کہ گوکھرو کی سرحد سے نکل آئے۔ نعمان نے ادھر جو فوجیں جمع رکھی تھیں موقع کا انتظار کر رہی تھیں۔ جو ہی اجمی زد پر آئے انہوں نے حملہ کرنا چاہا، لیکن نعمان نے روکا۔ اجمی جو برابر تیر برسا رہے تھے، اس سے سینکڑوں مسلمان کام آئے، لیکن افسر کی یہ اطاعت تھی کہ زخم کھاتے تھے اور ہاتھ روک کے کھڑے تھے۔ مغیرہ بار بار کہتے تھے کہ فوج بیکار ہوتی جاتی ہے اور موقع ہاتھ سے نکلا جاتا ہے، لیکن نعمان اس خیال سے دوپہر کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ جب دشمن پر حملہ کرتے تھے تو اسی وقت کرتے تھے۔ غرض دوپہر ڈھلی تو نعمان نے دستور کے موافق 3 نعرے مارے۔ پہلے نعرے پر فوج ساز و سامان سے درست ہو گئی، دوسرے پر لوگوں نے تلواریں تول لیں، تیسرے پر دفعتاً حملہ کیا اور اس بے جگری سے ٹوٹ کر گرے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ میدان میں اس قدر خون بہا کہ گھوڑوں کے پاؤں پھسل جاتے تھے۔ چنانچہ نعمان کا گھوڑا پھسل کر گرا، ساتھ ہی خود بھی گرے اور زخموں سے چور ہو گئے۔ ان کا امتیازی لباس جس سے وہ مارکے میں پہچانے جاتے تھے کلہ اور سفید قبا تھی۔ جو ہی وہ گھوڑے سے گرے، نعیم بن مقرن کے بھائی نے علم کو جھپٹ کر تھام لیا اور ان کی کلہ اور قبا پہن کر ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اس تدبیر سے نعمان کے مرنے کا حال کسی کو معلوم نہ ہوا اور لڑائی بدستور قائم رہی۔ اس مبارک زمانے میں مسلمانوں کو خدا نے ضبط و استقلال دیا تھا اور اس کا اندازہ ان واقعات سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ نعمان جس وقت زخمی ہو کر گرے تھے اعلان کر دیا تھا کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی شخص لڑائی چھوڑ کر میری طرف متوجہ نہ ہو۔ اتفاق سے ایک سپاہی ان کے پاس سے نکلا، دیکھا تو کچھ سانس باقی ہے اور دم توڑ رہے ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس بیٹھنا چاہا، ان کا حکم یاد آ گیا، اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ فتح کے بعد ایک شخص سرانے گیا، انہوں نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ انجام کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ خدا کا شکر ادا کر کے فوراً کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کر دو۔ رات ہوتے اجمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک تعاقب کیا۔ حذیفہ بن الیمان نے جو نعمان کے بعد سر لشکر مقرر ہوئے، نہاون پہنچ کر مقام کیا۔ یہاں ایک مشہور آتش کدہ تھا، اس کا موبد حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھ کو امن دیا جائے تو میں ایک متاع بے بہا کا تحفہ دوں۔ چنانچہ کسریٰ پرویز کے نہایت بیش بہا جواہرات لا کر پیش کیے، جس کو کسریٰ نے مشکل وقتوں کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ حذیفہ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور 5واں حصہ ماء جواہرات کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہفتوں سے لڑائی کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ قاصد نے مجدہ فتح سنایا تو بے انتہا خوش ہوئے، لیکن جب نعمان کا شہید ہونا سنا تو بے اختیار رو پڑے اور دیر تک سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے۔ قاصد نے اور شہداء کے نام گنائے اور کہا کہ بہت سے اور لوگ بھی شہید ہوئے جن کو میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے اور فرمایا کہ عمر نہ جانے تو نہ جانے، خدا تو ان کو جانتا ہے۔ جواہرات کو دیکھ کر غصہ سے کہا کہ فوراً واپس لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو کہ بیچ کر فوج کو تقسیم کر دیں۔
چنانچہ یہ جواہرات 4 کروڑ درہم کے فروخت ہوئے۔ اس لڑائی میں تقریباً 30,000 اجمی لڑ کر مارے گئے۔ اس مارکا کے بعد عجم نے بھی کبھی زور نہیں پکڑا، چنانچہ عرب نے اس فتح کا نام فتح المفتوح رکھا۔ فیروز جس کے ہاتھ پر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لکھی تھی، اسی لڑائی میں گرفتار ہوا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔